پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل ایمان والا وہ ہے، یعنی ایمان میں کامل درجے کو وہ پہنچے گا جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہوگا، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اکمل المؤمنین ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز لوگوں میں بڑے درجے پر، کامل درجے پر وہ مومن ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، احسنہم خلقا، عادت کے اعتبار سے وہ اچھا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کسی چیز کو بتانے کے بعد اس کی پہچان بھی بتلائی کہ کون ہے، یا عادت میں اچھا ہونا کس اعتبار سے ہے، اور کہاں اگر آدمی اچھا ہو تو اچھا کہلائے گا۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے ان کے ساتھ تمہارا عادت کے اعتبار سے اچھا ہونا، اخلاق میں اچھا ہونا بہتر ہے ایمان کے درجے کے اعتبار سے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی آتی ہے، اکابرین نے، علماء نے کہا ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ مستحق جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوں گے ان پر حق ہے، ان کا حق ہم پر بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ دو تین باتیں اس سے پہلے عرض کی گئی۔ عادت کسے کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق والا ہونا کسے کہتے ہیں، اور اچھے اخلاق کہاں انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور کس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے، کس کو اخلاق والا کہا جاتا ہے۔ میں ان باتوں کو پھر سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آدمی مجلس میں سب کے سامنے اچھا نظر آتا ہے اور اچھا نظر آنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اگر اس کا کوئی فائدہ وابستہ ہے، غرض وابستہ ہے، تب بھی وہ آدمی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اچھا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجلس کو خلوت کہتے ہیں، تنہائی کو جلوت کہتے ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جس کی خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو جائیں، جس کی تنہائی اور جس کی مجلس دونوں برابر ہو جائیں، آدمیوں کے سامنے آنے کے بعد اسے بننا نہ پڑے، تو وہ آدمی اپنے عادت کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اس کو عادت کہتے ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق یہ نہیں کہ آدمی چار میٹھی باتیں کر لے، اگرچہ کہ اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اچھی بات کرے، لیکن کسی فائدے کی غرض سے، کوئی فائدہ ہمیں وابستہ ہو، کوئی غرض وابستہ ہو، جیسے باس کے سامنے ہم کو اچھے اخلاق پیش کرنے ہی ہیں، مجبور ہیں ہم، اس لیے کہ باس سے، ہمارے مالک سے ہماری نوکری وابستہ ہے، تو ہم کو وہاں پر کرنا ہی پڑے گا۔ یا کوئی اور ذرائع بھی لے لیں جن سے ہمارا واسطہ ہو، تو ان کے ساتھ اچھا بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو یہ اخلاق نہیں، بیہیویئر یہ نہیں ہے۔ ایک ہے بیہیویئر اور ایک ہے کیریکٹر، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بیہیویئر میں آدمی کو بننا پڑتا ہے، اور کیریکٹر جو ہے وہ آدمی کے اندر سے ابھرتا ہے، اور وہ تنہائی میں اور مجلس میں دونوں میں برابر ہے۔ اس کو بننا نہ پڑے، وہ عادتیں جو اس کے اندر فطری طور پر ہیں، تنہائی میں بھی ہو یا مجلس میں بھی ہو، اکیلا ہو یا لوگوں کے ساتھ میں ہو،
یا کہیں بھی ہو تو اس آدمی کو اپنے عادات کے اندر بدلاؤ کرنا نہیں پڑتا، اپنے آپ کو بنانا نہیں پڑتا، اس کے اندر کے فطری نیچری طور پر جو اس کے عادات ہوں گے، نیچرلی طور پر ہوں گے، فطرت میں ہوں گے، وہ عادات اس کے اخلاق کہلاتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کے مستحق کون ہیں؟ اس حدیث میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں وہ تمہارے سب سے زیادہ اخلاق اور میں اچھے برتاؤ کے، حسن سلوک کے وہ مستحق ہیں۔ اور سب سے زیادہ انسان کے قریب اس کا لباس ہوتا ہے، اور لباس کو بیوی سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور اللہ رب العزت نے جب انسان کا جوڑا بنایا تو اللہ رب العزت نے مودت اور محبت رکھ دی دونوں کے درمیان۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جو ہمارے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہمارے بیہیویئر کا، ہمارے کیریکٹر کا، ہمارے عادات کا، ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ وہ مستحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ اپنے گھر والوں کا ذکر کیا کہ تمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حق سب سے زیادہ کس پر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ کا، تیری ماں کا ہے۔ 3 مرتبہ سوال کیا گیا تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ 4تھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے۔ اسی طرح پڑوس کا زیادہ حق ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اخلاق کے اچھا ہونے کو، برتاؤ ہمارے کیریکٹر کے اچھا ہونے کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، پڑوس کے حق کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور کسی حدیث میں اتنی تاکید نہیں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ خدا کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مؤمن نہیں ہے جس کا پڑوسی جس کی تکلیف سے مأمون نہیں ہے، یعنی جو آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، حالانکہ اس کی عزت کی حفاظت پڑوسی کے حق میں ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا پڑوسی کا حق ہے۔ وہ اگر بھوکا رہ جائے تو اس کے بھوک کو دور کرنے کا حق پڑوسی کا ہے، اس کے مال کی حفاظت پڑوسی کا حق ہے۔ اسی لیے جس مومن نے پڑوسی کو ایذا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے نبی کو ایذا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، گویا اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ حدیث پاک میں صراحت ہے۔ کیوں اتنی وضاحت کی گئی؟ اس لیے کہ جو ہمارے قریب ہوتے ہیں ہمارے برتاؤ کی سب سے زیادہ وہ حقدار ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ حق ہمارا ان پر بنتا ہے۔ اب ہمارا معاشرے میں رواج ہی الگ ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، یتیم خانوں پر اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی رشتہ دار غریب ہے، مستحق ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، بیمار ہے، قرضدار ہے، اس کی کوئی خبرگیری ہم نہیں کرتے۔ حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، جن پر فرض ہو چکا ہے ان کو کرنا ہے،
لیکن حقدار کا حق باقی رہتے ہوئے، اس کو ترجیح نہ دیتے ہوئے، جس پر زیادہ حق ہے اس کا خیال نہ رکھتے ہوئے، میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں، جنازے میں دوڑ دوڑ کر آدمی آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے رشتہ دار کا، ہمارے دوست کا، ہمارے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، جنازے پر کندھا دینے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ جب زندہ تھا، اسپتال میں پڑا ہوا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب قرضدار تھا، مصیبت کا مارا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب 4 قدم چلنے کو ثواب سمجھ کر جنازے کے کندھا دینے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جس وقت ضرورت تھی اسے، جس وقت وہ مستحق تھا، جس وقت بھوکا تھا، جس وقت بیمار تھا، جس وقت قرضدار تھا، کتنے لوگوں نے مدد کی۔ اب کفن ہٹا ہٹا کر چہرہ دیکھ رہے ہیں، کاش تم زندہ ہوتے ہوئے بار بار آ کر اس چہرے کی زیارت کر لیتے، اللہ کے لیے کر لیتے، رشتہ دار سمجھ کر کر لیتے، مسلمان بھائی سمجھ کر کر لیتے۔ حدیث میں آتا ہے ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے جو آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے صرف اللہ کی غرض سے جائے اور اللہ ہی کی محبت کے لیے جائے، صرف حق ادا کرنے کے لیے، رشتے کو نبھانے کے لیے جائے، اور وہ جا کر اللہ رب العزت کی خاطر واپس آ جائے، اللہ رب العزت کی گناہوں کی، تمام زندگی کے گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں، مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد رمضان کا اعتکاف تھا، لیکن کسی بھائی کی ضرورت کی وجہ سے اعتکاف کو توڑ دیا۔ اعتکاف کا مسئلہ ہے، بلا وجہ بھی مسجد سے باہر چلے جائیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کسی بھائی کی مدد کی ضرورت کے لیے اعتکاف سے باہر آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب اور آپ نے اعتکاف توڑ دیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب۔ مرنے کے بعد زیارت کے لیے دوڑ کر آنا، قبر پر جانا اور فاتحہ اور خل پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، وہ بھی بہترین چیز ہے ایصال ثواب کی۔ لیکن آدمی زیادہ مستحق کب ہے؟ زندہ رہتے پر ہے یا مرنے کے بعد؟ اپنے پڑوسیوں پر زیادہ خرچ کرنا اور خیال کرنا زیادہ ثواب ہے، یا دوسرے لوگوں پر؟ دوسرے لوگ ہیں تو حقدار ہیں لیکن بعد میں ہیں، اسی لیے اپنے پڑوس پر، اپنے رشتہ دار پر اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، خرچ کرنا زیادہ ثواب ہے، دگنا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک رشتہ داری کا خیال رکھنے کا اور دوسرا حق ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا۔ کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے اپنا ناتا رشتہ توڑے ہوئے ہیں، تھوڑی سی بات پر، بے شک انبن ہوتی ہے، جہاں پر برتن ہوتے ہیں وہاں آواز ضرور آتی ہے، جہاں پر آدمی ہوتے ہیں ان میں رشتہ ہوتا ہے، ان میں انبن ہوتی ہی ہے، اس کے بغیر کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر اپنے دل میں اس بات کو رکھ لینا، کینہ اور حسد رکھ کر ان سے دشمنی رکھنا، گویا کہ اپنے آپ کو بھی ہلاک کرنا ہے، ان کی پریشانی میں، ان کی دشمنی میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ حسد کرنے والا اس لکڑی کی طرح ہے جو پہلے خود جلتی ہے، بعد میں دوسرے کو جلاتی ہے۔ پہلے خود کو جلنا پڑتا ہے، بعد میں دوسرے کو جلانے کی نوبت آتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کا برتاؤ ان لوگوں سے زیادہ کرے جو اس کے زیادہ قریب ہیں، اور زیادہ قریب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بتلایا، خیارکم خیارکم لنسائہم۔ اور آدمی کو چاہیے اپنا بڑا کسی کو بنائے اور بتائے کہ دیکھیے میری عادت کیسی ہے، میرا چلنا کیسا ہے، میرا بات کرنا کیسا ہے، میری عادت جو غلط ہو آپ مجھے بتا دیں۔ کوئی اور بتائے گا تو ہم کو برا لگے گا، کتنا ہی اچھا آدمی ہو، سوئے ہوئے کو جگانا مشکل ہے، کتنے بھی پیار سے جگائیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ خود اٹھ جائے اس غرض سے کہ میرا اللہ پر فرض ہے، فجر کی نماز مجھے پڑھنی ہے، تو اب اس کو اٹھنا آسان ہے۔ اسی طرح آدمی خود اپنی اصلاح چاہے کہ مجھ میں جو غلطیاں ہیں، اس لیے کہ اپنی پیٹھ کسی کو نظر نہیں آتی، اپنے عیب کسی کو نظر نہیں آتے،
کسی بھائی کو، کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو اپنا بڑا بنائیں اور ان کے پاس اپنی عادتیں بتلائیں، ان کی اصلاح کریں۔ جب تک آدمی خود کی اصلاح نہیں کرتا، 1000 لوگ اس کی اصلاح پر آ جائیں، وہ خود اگر جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جانے کے بعد لوگ کہیں گے ارے ہم تو تمہاری وجہ سے جنت میں آئے تھے اور تم جہنم میں ہو۔ تو وہ کہیں گے میں تو کہتا تھا، خود عمل نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو سب سے پہلے خود پر اپنی نگاہ ڈال کر اپنے عادات کو درست کرنے کی، اللہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنی خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔